الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور بات سیدھی کیا کرو. وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اختیار کرے گا تو یقیناً بڑی مراد پائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ یہ کوئی اسلامی عقائد کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پر ہی کسی نظریے کی عمارت تعمیر کی جائے اور اس کے مثبت یا منفی پہلوؤں میں سے کسی پہلو کو بنیاد بنا کر اس پر اپنا عقیدہ جما لیا جائے. ساڑھے 1300 سال پرانا واقعہ ہے. سن 60 ہجری میں امیر معاویہ کی وفات ہوتی ہے. 10 محرم 61 ہجری کا یہ واقعہ ایسے وقت میں، ایسے حالات میں وقوع پذیر ہوا جبکہ کوئی اخباری رپورٹر، کوئی فوٹوگرافر حالات کو قلم بند کرنے والا موجود نہ تھا. اور جو وہاں پر موجود تھے ان میں سے کچھ تو وہ سوائی تھے، جو کچھ وہاں جہنم رسید کر دیے گئے، کچھ نے راہ فرار اختیار کی. کچھ وہ مظلوم تھے جو ناحق شہید کر دیے گئے، اور کچھ وہ حضرات تھے جو باقی بچ گئے جن میں خواتین بھی تھیں. ظاہر بات ہے کہ وہ جو سبائی تھے، زندہ بچ جانے والے، ان کا تو کوئی اعتبار نہیں. وہ جو مخلص لوگ تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے اور خاندان کے لوگ، جو شہید ہو گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے، انہوں نے وہاں سے جا کر کوئی پیغام دیا نہیں. جو زندہ باقی بچ گئے انہوں نے بھی اپنی زبان سے اس واقعے کی تصویر کشی نہیں کی. ورنہ عینی شاہد سے بڑا شاہد اور گواہ کون ہو سکتا ہے؟ جس نے ایک واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کی شہادت سب سے زیادہ معتبر ہوتی ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے
کہ وہ واقعہ آنکھوں سے دیکھنے والا دیانتدار بھی ہو۔ سبائیوں نے دیکھا، وہ ذمہ دار تھے اس واقعے کے، لیکن چونکہ بددیانت تھے اس لیے ان کا اعتبار کوئی نہیں۔ لازماً ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے افراد کو دیکھیں گے کہ وہ دیانتدار لوگ تھے، مخلص لوگ تھے، ایمان والے لوگ تھے۔ وہ اگر کوئی بات کہیں گے تو اس کو ہم مانیں گے، لیکن انہوں نے واقعے کی تصویر کشی نہیں کی، اس واسطے اس کے بارے میں کوئی قطعی رائے زنی کرنا کسی ایک بات کے بارے میں یہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ البتہ جو کچھ آپ سن چکے ہیں گزشتہ مجالس میں وہ تاریخ کے نام پر لکھی جانے والی کتابوں کے واقعات ہیں، اور یہ آپ سن ہی چکے ہیں کہ یہ واقعہ از ابتدا تا انتہا جس شخص نے قلم بند کیا اس کے بارے میں ہمارے تمام محدثین اور ناقدین یہ لکھتے ہیں کہ شیعی محترق کذاب، بڑا جلا بھنا کٹر قسم کا پرلے درجے کا کذاب شیعہ تھا۔ لوط نام تھا، ابو محنف اس کی کنیت تھی۔ واقعہ کربلا کے 100 برس کے بعد اس نے ایک کتاب مقتل حسین کے نام سے لکھی اور پھر وہ پھیلائی گئی۔ آج دنیا کے کسی کونے میں کسی کتاب کے اندر جو کچھ بھی آپ کو ملے گا تو صرف اسی کی روایت سے ملے گا۔ یعنی آپ کے پاس کسی صحابی کا بچشم خود واقعہ نقل کرنا اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب جو باقی بچ گئی تھیں ان کی زبان سے کوئی واقعے کی تفصیل منقول نہیں۔ علی زین العابدین جن کو اس کذاب ابو محنف نے علی اصغر کے نام سے مشہور کیا ہے جبکہ وہ علی اکبر تھے۔ عجیب بات ہے کہ حضرت حسین کے 2 صاحبزادے دونوں کا نام علی تھا، ایک بیوی کے بطن سے تھے، دوسری بیوی کے بطن سے۔ جو چھوٹے تھے ان کو علی اکبر بنا دیا، جو بڑے تھے ان کو علی اصغر بنا دیا۔ کون پوچھنے والا ان کو؟ جو علی اکبر تھے علی زین العابدین 23 یا 24 برس کے جوان تھے اور شادی شدہ تھے، اس مقام پر عیال دار ہونے کی حیثیت سے بھی بچے ان کے ساتھ تھے۔ اتنا معمر یعنی پختہ عمر کا جوان جس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کی اپنی بیان کردہ بھی کوئی کسی صحیح سند سے روایت موجود نہیں کہ ہم اسی پر بنیاد رکھیں۔ آج جو کچھ بھی یہ کہانی ہے جہاں بھی ہے جو بھی بیان کرتا ہے تو ابو محنف کی زبان سے بیان کرتا ہے۔ ہمارے پاس تاریخ کا جو مواد موجود ہے سب سے بڑی اور معروف کتاب ابن جریر طبری کی کتاب ہے تاریخ الامم والملوک، جو قدیم تاریخ شمار ہوتی ہے، یعنی اس سے پہلے اتنی بڑی کتاب کسی نے نہیں لکھی تھی، ایک آدھ جلد پر مشتمل، جیسے مسلم ابن قتیبہ نے المعارف لکھی، الامامہ والسیاسہ لکھی، محمد ابن حبیب نے المحبر لکھی، بلادری نے انصاب الاشراف لکھی، واقدی کی کتاب المغازی ہے، اسی طریقے سے محمد بن اسحاق کی تاریخ ہے، ابن ہشام کی ہے، ابن سعد کی ہیں۔ لیکن تاریخ کا سب سے بڑا مواد ابن جریر طبری کی کتاب شمار کی جاتی ہے، اور اس کے بعد سب لوگ اسی کے نقال ہیں اور اسی کی بیان کردہ روایتوں پر مکھی پہ مکھی مارتے چلے آئے۔ وہ لفظ نقل کر رہا ہوں، خواہ وہ ابن خلدون ہوں اور خواہ وہ علامہ ابن کثیر ہوں۔
خواہ وہ ابن اسیر